کیا پردے کے فوائد ہیں اور سیدہ کائنات کا پردہ کیسا تھا؟ سبحان اللہ، خاتون جنت کا پردہ تو کہتے ہیں نا کہ ذرہ عطا فرما دے آج کل کی خواتین کو۔ نبی پاک علیہ السلام کی اس عظیم شہزادی کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کیونکہ بہت پیار تھا، بہت قرب بھی تھا، تو وہ مسکراتی نہیں تھی، مگر ایک ہی بار وہ مسکرائیں، اور وہ مسکراہٹ اس لیے ہوئی کہ ان کو ایک ایسی ڈولی دکھائی گئی کہ جب ان کا انتقال ہوگا تو جنازہ اگر اس ڈولی میں لے کر جایا جائے گا تو کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑے گی۔ سبحان اللہ اکبر، جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے، یہ اس پر خوشی کا اظہار اور اس کا بھی اہتمام۔ اور پردے کا عالم یہ ہے کہ روایتوں میں آتا ہے جب قیامت کے دن خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پل صراط سے گزریں گی تو یہ اعلان ہوگا، اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لیں، خاتون جنت کی سواری نکلنے والی۔ سبحان اللہ۔ ایک طرف ہم پنجتن کا اپنے آپ کو غلام بھی کہیں، ایک طرف جناب ان کی شان بھی بیان کریں۔ گھر کی خواتین بھی یقیناً بڑا پیار کرتی ہیں خاتون جنت، یعنی ہمارے گھروں میں کتنی فاطمہ، کتنی زہرا، اگر آپ دیکھیں بطول، یعنی نارملی اکثر ناموں کے ساتھ لگاتے ہیں، یعنی بڑی اچھی بات ہے یہ، ہم خدا نخواستہ نہیں کہ بہت کمال کا کام ہوتا ہے، بہت اچھی بات محبت ہے، مگر یہ محبت صرف نام تک کیوں ہے؟ بی بی فاطمہ کے اوصاف بھی تو آئے نا۔ تو پردے والا معاملہ جو ہے نا وہ تو ڈے بائی ڈے اتنا خراب ہوتا جا رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کو بڑا نارملائز کر دیا گیا۔ وہی آپ والی بات ہے کہ اتنی باتیں مارکیٹ میں آ گئی ہے کہ اتنا جھوٹ بولو کہ سچ چھپ جائے، تو اتنی غلط بات کرو کہ اصل بات ہی چھپ جائے کہ جناب پردہ کہاں ہے؟ پردہ ہے قرآن میں، پردہ ہے حدیث پاک میں، اور واضح الفاظ میں ہے۔ عورتوں کے لیے تو پردہ ہے، مردوں کو بھی حکم ہے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ عورتوں کو، ایک میں نے حدیث پاک پچھلے دنوں پڑھی جس کا مضمون تھا کہ دیکھنے والے اور دکھانے والیاں دونوں پر لعنت ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ جناب کہیں اس کی کوئی اصل نہیں ملتی ہے۔ تو یہاں اس بات کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو یہ تلقین بار بار کی جائے کہ جب قرآن کا حکم ہے تو اس کے سامنے تو پھر کسی بھی سوشل میڈیا پہ آ کے کوئی بات کر دے اور کہ دیکھو یار یہ بھی تو کہہ رہا ہے کہ پردہ ضروری نہیں، آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے۔ آج آپ دیکھیں آنکھوں کا، دل کا پردہ، ہاں وہ کہتے ہیں آنکھوں میں پردہ رکھو بھائی، حیا رکھو، کپڑوں میں پردہ نہیں ہے تو کیا ہو گیا؟ ارے بھائی جب شریعت نے پردہ رکھا ہے تو آپ زیادہ جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے احکام سے ہمیں زیادہ سمجھ آئے گا۔ اور دیکھیں جتنا پردہ ختم ہوتا جا رہا ہے اتنے جو رزلٹ سامنے آتے جا رہے ہیں، جو معاذ اللہ پرابلمز آتے جا رہے ہیں، عورتوں ہی کی بے حرمتی زیادہ ہو رہی ہے۔ تو اگر انشاءاللہ آج بھی دیکھیں معاشرے میں جو عورتیں با پردہ نکلتی ہیں اور جو عورتیں بے پردہ نکلتی ہیں، وہ اپنے ساتھ ہونے والے سلوک کو، ہم سلوک کرنے والوں کو صحیح نہیں کہہ رہے، وہ بہت غلط کرتے ہیں، لیکن آپ نے بھی تو اپنے آپ کو ایسا رکھا ہوا ہے نا۔ تو بڑا خوبصورت ایک جملہ پڑھا تھا کہیں کہ قیمتی چیزیں ہمیشہ غلاف میں ہی ہوتی ہیں۔ اسلام نے تو عورت کو یہ تقدس دیا تھا، دیکھیں غلاف کعبہ ہے، کعبے پر اور گھروں پر غلاف نہیں ہے، کعبے پر غلاف ہے، تو عورتوں کو پردے میں رکھا تو اسلام نے تو ان کو ایک بہت پریشیس درجہ دیا۔ سونا آج بھی جناب کسی پیکٹ کے اندر بڑی اچھے طریقے سے رکھا جاتا ہے، پتھر روڈ پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ خود اگر پتھر بننا چاہتے ہیں، اللہ نے تو آپ کو سونا اور ہیرا بنایا تھا۔ آپ قرآن پاک کو دیکھیں، عام کتابیں ویسے ہی پڑھی ہوتی ہیں، قرآن پاک جلدان کے اندر لپٹا ہوتا ہے۔ تو اس قدر تقدس اسلام نے عورت کو دیا، وہ خود پردہ اتار کر اور سمجھ رہی کہ جناب یہ مجھے آزادی مل رہی ہے، آپ کے ساتھ گیم ہو رہی ہے۔ آپ کو ایک طرح سے کھلونا، مجھے بتائیں نا کون سی ایڈورٹائزمنٹ ہے جس میں عورت کو صرف سامان بیچنے کے لیے نہیں پیش کیا جا رہا، یعنی مردوں کی آئٹمز میں، ایک تو چلنے کوئی عورتوں کی چیز ہو، آئٹم مردوں کی ہے، موٹر سائیکل ہے، ریزر ہے، یعنی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مرد استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے اندر کیوں عورت دکھانی ہے کہ جناب معاذ اللہ اس کا حسن دکھا کر، اس کی بے پردگی دکھا کر ہمارا مال بک جائے گا۔ تو اللہ عورتوں کو عقل دے کہ وہ کیوں ایسا کرتی ہیں، اور اللہ بی بی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے اللہ کرے کہ پردے کی، اور عبدالرحیم بھائی پردے میں بھی بے پردگی ہونے لگی ہے نا اب تو، اب پردہ بھی چلو نام کو کر لیا، ماڈرنائز پردہ ہو گیا، وہی ماڈرن پردہ ہے۔ پردہ ایکچوئل اسی کو کہتے ہیں کہ جس پر غیر مرد کی نظر بھی نہ پڑے اور اس کا دل بھی نہ کھچے۔ اب پردے ہی ایسے بنا دیے گئے، برقعے بھی ایسے بنا دیے گئے کہ اس کو وہ بیچاری سمجھ رہی ہے، پتہ نہیں سمجھ رہی کہ میں برقعہ ہی پہن رہی ہوں، لیکن وہ برقعہ ہی اب ایسا جاذب نظر بنا دیا گیا۔ بالکل سادگی والا ہونا چاہیے، اور جو اس کا اصل مقصود ہے اس کو فالو کرنا چاہیے۔